الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزیزان اسلام، آج ہمارا تیسرا درس ہے اصول و مبادیات ترجیح الحاد کتاب جو ہم پڑھا رہے ہیں. آج ہم صفحہ نمبر 8 سے شروع کریں گے. یہاں تک ہم 2 درسوں میں وضاحت کر چکے ہیں، 8 صفحے پڑھ چکے ہیں. آج 8واں صفحہ ہے میزان عقل کا حال. یہاں سے شروع کریں گے. ملحدین سے گزارش ہے جو عقل ہی کی میزان سے ہستی خدا کو سمجھنا اور تولنا چاہتے ہیں اور اسی معیار اور اسی پیمانہ سے جاننا اور ناپنا چاہتے ہیں سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں. اس عقل کا حال سوچے کہ کیا ہے. ہم ملحدین سے کہتے ہیں کہ چلو میزان عقل کا حال معلوم کرتے ہیں. آپ لوگ تو عقل کے ذریعے کہتے ہو کہ ہم تمام چیزوں کو جانتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جس طرح مادی اشیاء کے لیے وزن کی میزان مختلف ہے، اسی طرح خود عقل کی بھی تفاوت ہے. ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ عقل کا فیصلہ صحیح مانا جائے تو ان میں فیصلہ کون کرے گا، ان میں محاکمہ کون کرے گا؟ کیا 19ویں صدی کی عقل یا 20ویں صدی کی عقل یا ماں بعد کی عقل؟ بے شک عقل ایک ایسا کانٹا ہے، مگر کیا ہر بات عقل میں آ سکتی ہے؟ ابھی میں مادی اشیاء کے بارے میں وضاحت کرتا ہوں نا. تمام چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی. سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ایک سیارہ بلیک ہول میں چلا جاتا ہے تو پھر اس میں وقت، ٹائم اور زمان اور مکان وہاں ختم ہوتے ہیں. آپ ہمارے عقل میں نہیں آتے لیکن ہم پھر بھی مانتے ہیں. تو جس طرح مادی اشیاء کی وزن کے لیے حسب مراتب میزان مختلف ہے، اسی طرح میزان عقل کا حال اور ہے. ہمارا ملحدین کے ساتھ اصل اختلاف یہ ہے کہ تعین الہ میں ہے. ملحدین کے ساتھ ہم جب بھی گفتگو کے لیے بیٹھیں گے نا، ہم نے اس پوائنٹ سے شروع اگر کرنی ہے تو یہ بہت مفید رہے گا. 4-5 ایسے پوائنٹ ہے، اگر اس میں جو بھی جس پوائنٹ میں بھی آپ ملحدین کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں تو انشاءاللہ تعالی آخر تک ملحدین کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر اس ٹاپک پر اگر ہم گفتگو کریں کہ یار تعین الہ پر گفتگو کریں گے تو ملحدین تو تمام چیزوں کے لیے مادہ اصل مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو ملحدین کائنات کے لیے مادہ اصل مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار اس مادے کی وجہ سے کائنات بن گئی ہے. پھر مادے میں خصوصیات بیان کرتے ہیں. پھر مادے میں کہتے ہیں کہ ابھی ارتقاء کی وجہ سے انسان اس مادہ خود کنورٹ ہوتا ہے. انسان بن مان سے کنورٹ ہو کر اور یہاں تک اب پہنچ چکا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمارے مکمل وضاحت کی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور تم میں جو مختلف قوموں میں آپ کو بانٹ دیا گئے ہیں نا، اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک وہی معتبر ہے جو تقوی والے ہیں. ہمارا تو دعویٰ ہے کہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے اور اس پر ہمارے پاس دلائل موجود ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس کائنات میں اگر اس کائنات میں 1 یا 2 خدا ہوتے تو اگر اس کائنات میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتا تو لفسدتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ. اگر زیادہ خدا ہوتے، اس کا اصلی معنی ایسا تھا کہ اگر کائنات میں زیادہ خدا ہوتے تو کائنات میں فساد آتا. اب ہم کہتے ہیں کہ قوانین فطرت کے تحت اللہ رب العزت اس کائنات کو چلا رہا ہے. ملحدین کیا کہتے ہیں؟ ملحدین کہتے ہیں خود بہت چل رہی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو کنٹرول کرنے والا موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ رب العزت
نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے اور اس کو اس کے کنٹرول میں بھی ہے. ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں. ملحدین کیا کہتے ہیں؟ ملحدین کہتے ہیں کہ مادہ خالق ہے، مادے نے کائنات. ملحدین کہتے ہیں کہ کائنات نے خود اپنے لیے رب بنایا ہے. اب ملحدین بھی عجیب جہالت کی باتیں کرتے ہیں کہ مخلوق تو معلول ہے، مخلوق تو معلول ہے، مخلوق تو اپنے جسم میں دوسرے کے لیے محتاج ہے، تو کیسے اپنے لیے علت پیدا کر سکتے ہیں؟ کل کے درس میں ہم نے وضاحت کی کہ رسول کا نظریہ بھی یہی ہے کہ علت میں ایسی خصوصیت ہونی چاہیے جو معلول پیدا کرنے پر قادر ہو. اب مادے کی طرف آتے ہیں کہ ملحدین کہتے ہیں کہ اس کائنات کو مادے نے بنایا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ مادہ میں شعور ہے یا نہیں ہے؟ مادہ میں شعور بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مادہ میں حیات ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں حیات بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ مادہ خود الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کے لیے احتیاج رکھتے ہیں یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں رکھتے ہیں. جب مادہ محتاج ہے، مادہ میں حیات نہیں، شعور نہیں ہے، تو پھر مادہ کائنات کو خود بہت کیسے بنا سکتی ہے؟ اس پر ہم بہت اعتراضات ملحدین سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مادہ بگ بینگ کی وجہ سے پیدا ہوا. ہم کہتے ہیں کس نے پیدا کیا؟ آدم سے آدم نکلتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ آدم سے وجود آ جائے. ہاں، اگر اگر آدم سے کوئی چیز لانا چاہے گا تو اس کے پیچھے کوئی محرکات ہوگی جو چیز کو قائم کر دے. اب بگ بینگ کے لیے محرک کیا ہے؟ بگ بینگ کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ بگ بینگ کے بارے میں ہم ملحدین سے سوالات کر رہے ہیں کہ جب بگ بینگ ہو رہا تھا تو مادہ جب پیدا ہوا اس میں حیات موجود تھی یا نہیں؟ اگر کہے کہ موجود ہے پھر بھی اس پر اعتراض ہے، اگر کہے کہ نہیں پھر بھی اس پر اعتراض ہے. پہلے درس میں ہم نے وضاحت کی ہے. اسی طرح ملحدین پر بگ بینگ کے حوالے سے ہم اور بھی اعتراضات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہو رہا تھا تو اس وقت آواز موجود تھی بگ بینگ میں یا نہیں؟ کیونکہ جب ایک دھماکہ ہوتا ہے نا، جب ایک دھماکہ ہوتا ہے تو اس میں آواز موجود ہوتی ہے. تو ہم ملحدین سے سوال کرتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہو رہا تھا کیا اس میں آواز موجود تھی یا نہیں؟ اگر ملحدین کہے کہ اس میں آواز موجود ہے پھر بھی اس پر ایک اعتراض ہے. اگر ملحدین کہے کہ اس میں آواز موجود نہیں تھی پھر بھی اس پر اعتراض ہے. اعتراض وارد ہوتا ہے اس عقیدے پر. اگر ملحدین کہے کہ بگ بینگ جب ہو رہا تھا اس میں آواز موجود تھی تو ہم اس پر سوال کرتے ہیں کہ آواز تو مادے سے بنتا ہے. جب مادہ آپس میں ٹکراتا ہے تو ایک آواز نکلتی ہے. اس وقت تو مادہ موجود نہیں تھا، آواز کہاں سے آئی؟ اور اگر کہے کہ اس میں آواز موجود نہیں تھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا دھماکہ دکھا دو کہ اس میں آواز موجود نہ ہو. الحمدللہ ہم 20-25 سوالات ملحدین سے کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یار کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے. هیچ چیز خود بخود چیزیں نشد، هیچ آئین خنجری تعیین نشد، هیچ الوائی نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی نشد ہرگز مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد. هیچ چیز خود بخود نہیں ہوتا. تو ہمارا اصل ٹاپک ملحدین کے ساتھ ہمارا اصل اختلاف اس میں چند 4-5 نکات پر انشاءاللہ تعالی چار پانچ نکات پر انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی پڑھاؤں گا. ان میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ملحدین کے ساتھ آپ نے تعین خدا پر گفتگو کرنے ہیں. ملحدین کے ساتھ آپ نے تعین الہ پر گفتگو کا آغاز کرنا ہے کہ یار ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہو کہ مادہ اس مادے میں اتنی قوت آئی ہے کہ اس نے اپنی لیے کائنات بنائی. پچھلے دنوں ایک ملحد نے کہا کہ میں نے جب یہ سوال کیا اس نے کہا کہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس کو ایک دیو نے بنایا. اب ایسے اقبال مشہور اعتراض کر رہے ہیں کہ میں وہ کپتان کے ساتھ جب اس کی ڈیبیٹ تھی اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو الادین نے بنایا. ہم کہتے ہیں الادین تو خود ممکن ہے. 100 سال پہلے تو الادین موجود نہیں تھا. الادین نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ الادین واجب الوجود ذات ہے. الادین کا کوئی کتاب موجود ہے جس میں اس نے لکھا ہو کہ میں نے کائنات بنائے؟
اللہ رب العزت نے تو قرآن کریم میں ہمیں وضاحت کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ولقد کرمنا بنی آدم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کی مقصد بیان کی ہے۔ ملحدین کے پاس صرف مادے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عجیب عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر یہ لوگ عقل سے کام لیتے تو کبھی اس طرح جہالت کی گفتگو نہیں کرتے کہ یار یہ مادہ خود بخود بن گیا ہے اور مادے کی وجہ سے ہم پھر بن گئے ہیں، پھر مادہ پیدا ہوا، زد مادہ بھی پیدا ہوا، اور اس کے بعد زد مادہ اب غائب ہے، زد مادہ کہاں ہے؟ پھر مادہ جو ہے حادث ہے، مادہ حدوث پر دلالت کر رہا ہے۔ کیا حادث خالق ہو سکتا ہے؟ کیا حادث واجب الوجود ہو سکتا ہے؟ مادے کے حدوث پر ہم نے چند دلائل جو ہم وضاحت بھی کی ہے پشتو زبان میں، ہم نے 10-15 دلائل مادے کے حدوث پر بیان کی ہے۔ مادہ حادث کیسے ہو، مادہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مادہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مادہ ہمیشہ حالت حرکت اور سکون میں ہوتا ہے، اور سکون اور حرکت تو حادث ہے، تو مادہ خالق ہے۔ مادہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ملحدین مادہ قدیم مانتے ہیں تو اس میں تغیر اور تبدل ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اور قدم اور حدوث جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ تغیرات حادث ہے۔ اگر مادہ بھی قدیم مانا جائے تو اس میں تناقض آتے ہیں۔ اسی طرح دوسری دلیل ہے کہ مادہ غیر مادی چیز ہے، مادہ غیر مادی ہے۔ اگر ایک مادہ دوسرے سے بنا، تیسرا چوتھے سے، چوتھا پانچویں، اسی طرح دور و تسلسل لازم آئے گا جو باطل ہے، اور ازلی اور قدیم چیز میں دور اور تسلسل نہیں ہوتا۔ جب مادہ اپنے وجود کے لیے احتیاج رکھتا ہے تو الہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات خود بخود پیدا کر دے؟ اسی طرح مادہ پر زوال آتا ہے، مادہ پر زوال آنا مادی کے حدوث پر دلالت کرتا ہے، قدیم پر زوال نہیں آتا۔ جب مادہ اپنے ذات پر میں حادث ہے تو الہ کیسے بن سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے سوالات کرنے ہیں۔ اسی طرح مادہ ایک دلیل ہے کہ مادے کی صفت فانی ہے، مادے میں جو صفات ہے نا اے فانی ہے، اور فانی چیز مادے کی صفات فانی ہے، اور فانی چیز قدیم نہیں ہو سکتا۔ جب چیز کی صفات فانی ہو تو الہ کیسے بن سکتا ہے؟ اگر مادہ قدیم مانے صفات بھی آپ کو قدیم ماننا پڑے گا، حالانکہ تمام فلاسفہ کا کہنا ہے، حالانکہ تمام فلاسفہ کا نظریہ ہے کہ فانی، یہ مادہ فانی ہے۔ اسی طرح مادہ اپنے وجود کے لیے احتیاج ہے، مادہ اپنے وجود کے لیے احتیاج رکھتا ہے تو مادہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مادہ اپنے وجود کے لیے دوسرے کا محتاج ہے اور قدم میں احتیاج نہیں ہوتا۔ مادہ متحرک ہے، اس کے لیے حرکت دینے والا کون ہے؟ ملحدین کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اسی طرح مادہ احتیاج رکھتا ہے اپنے اجزاء کے لیے، الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کے لیے۔ کیا قدیم چیز، کیا الہ بھی احتیاج رکھتا ہے؟ اگر ملحدین کہے کہ یار ملحدین تو مادے کو الہ مانتے ہیں، تو ہم ملحدین سے چند سوالات کرتے ہیں کہ مادہ اللہ کسی کے لیے محتاج نہیں ہے تو آپ کا مادہ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران کے لیے کیوں احتیاج رکھتے ہیں؟ اسی طرح مادہ اجزاء رکھتے ہیں، اور جو چیز اجزاء رکھتے ہیں اس میں تقسیم آتی ہے، اور جس چیز میں تقسیم آتی ہے اس کے لیے مقسم ضروری ہے، اور جس چیز میں تقسیم آتی ہے اس کی ترکیب ضروری ہے، تو پھر مادہ مرکب ہوا۔ تو اس کو ترکیب اور ترتیب دینے والا کون ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ مادہ خود بخود ہے، عجیب چیز ہے، مادہ خود احتیاج رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سے سوالات ہیں ہم ملحدین سے کرتے ہیں کہ مادہ اپنے جسم میں محتاج ہے آپ دوسروں کے لیے، تو یہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ سوال کر دے کہ ہم الادین نے بنایا ہے دنیا یا دیو نے بنایا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ دلیل لاؤ۔ کیا الادین نے وضاحت کی ہے؟ کیا الادین واجب الوجود ذات ہے؟ کیا الادین کوئی کتاب رکھتا ہے کہ اس نے وضاحت کی ہے کہ میں نے کیسی زندگی پیدا کی، کیسی موت پیدا کی؟ تو ملحدین کے ساتھ ہمارا ایک ٹاپک یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ ہم ملحدین کے ساتھ جب بھی بیٹھ جائیں اس میں
تعین الہ کے بارے میں اس کے ساتھ گفتگو کرے. تو یہ تھوڑی سی وضاحت مختصر کر دی. تو یہ تھوڑی سی مختصر وضاحت ہم نے کر دی. انشاءاللہ تعالیٰ جو